بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت دوازدہم، 12واں قصہ۔ درویش را ضرورت پیش آمد۔ کہہ رہے ایک فقیر کو کوئی ضرورت آ پڑی، مطلب ایک اللہ والے تھے اور ان کو کبھی کوئی ضرورت آ پڑی اور ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر جیسا کہ لوگ مشورہ دیتے ہیں نا، تو کسی نے مشورہ دیا، کیسے گفت، کسی نے ان سے کہا، فلاں نعمت دارد کامل، یہ کامل نعمت کی صفت ہے، فلاں نعمت دارد کامل، کہ فلاں آدمی بہت دولت رکھتا ہے، بہت مالدار ہے، کہا کہ فلاں شہر کے اندر ایک آدمی ہے بہت مالدار ہے، وَكَرَمِ نَفْسِ شامل، اور وہ سخی بھی ہے۔ تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اکثر مالدار کنجوس ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو آپ کی ضرورت ہے، فلاں آدمی ہے سخی بھی مالدار بھی، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر برحاجت تو واقف کردد، کہہ رہے ہیں اگر تیری ضرورت پر مطلع ہوتا، ہمانا کے در قضائے توقف رواند، تو یقین جان کے اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرے گا۔ تو بہت تعریف کی اس نے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے نا کہ آپ محتاج ہیں، تو وہ آپ ہی جیسے لوگوں کی مدد کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ فوراً آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اگر برحاجت تو واقف کردد، ہمانا کے در قضائے توقف روا ندارد، کہ اگر تیری ضرورت پر وہ مطلع ہو تو یقین جان کہ اس کے پورا کرنے میں وہ دیر نہ کرے گا۔ گفت، تو ان درویش نے کہا، من اورا ندانم، کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، میں اس مالدار کو نہیں جانتا۔ گفت، منت رہبری کنم، تو اس نے کہا، جس نے مشورہ دیا تھا اس نے کہا، منت رہبری کنم، میں تیری رہبری کروں گا۔ دستش گرفت تا بمنزل شخص در آورد، اس کا ہاتھ پکڑا، اس مشورہ دینے والے نے اس فقیر کا ہاتھ پکڑا، تا بمنزل شخص در آورد، تاکہ اس شخص کے گھر تک پہنچا دے۔ یکے رات دید، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا اس نے، یکے رات دید، ایک آدمی کو دیکھا، لب فرو ہشتہ، کیسا آدمی تھا وہ کہ ہونٹ لٹکائے ہوئے ہے، لب فرو ہشتہ، ہونٹ اپنے ہونٹ کو لٹکائے ہوئے ہے، وطن نشستہ، اور غصے میں بیٹھا ہوا ہے، برگشت، کہہ رہے کہ وہ فقیر واپس ہو گیا، وسخن نہ گفت، اور گفتگو اس سے بات چیت بھی نہ کی، کیسے گفتش چہ کر دی، کسی نے اس سے کہا تو نے کیا کیا، گفت عطائے اورا بلقائے او بخشیدم، عطائے اورا بلقائے او بخشیدم، فقیر نے کہا میں نے اس کی سخاوت کو اس کی ملاقات پر صدقہ کر دیا، عطائے او اس کی سخاوت کو، بلقائے او اس کی ملاقات پر، بخشیدم میں نے صدقہ کر دیا۔ میبر حاجت بنزدیک ترش روئی، کہہ رہے ہیں کسی تیز مزاج کے سامنے اپنی ضرورت کو مت لے جا، کہ از خوئے بدش فرسودہ گردی، اس لیے کہ اس کی بری عادت سے تجھے تکلیف ہوگی، اگر حاجت بری نزد کسے بر، اگر تو ضرورت لے کر جائے بھی تو اس کے پاس ضرورت لے کر جا، کہ از رویش بنقد آسودہ گردی، کہ اس کے چہرے سے تو نقدی ملنے کے برابر خوش ہو جائے۔ تو اس حکایت کے مطلب اور حاصل یہ ہے کہ جو درویش اور فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بخیل اور کنجوس سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے بخیل اور کنجوس سے جس کے مزاج سے واقف نہ ہو اور اس کا مزاج اچھا نہ ہو،
کیوں؟ کیونکہ اس کے جواب سے ان کو دلی تکلیف ہوگی، روحانی تکلیف ہوگی۔ تو ایک تو کسی وکیل کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، اور خاص طور پر وکیل اگر وہ بری عادت والا ہو اور اس کا چہرہ ترش روی والا، چہرہ بنا ہوا چہرہ ہو، مزاج اس کا صحیح نہ ہو، اس آدمی کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی سے ضرورت کا سوال کرنا ہے تو ایسے آدمی سے سوال کرنا چاہیے جو اچھے مزاج والا ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اچھے انداز میں وہ ٹال لے گا، تو اس سے آدمی کو دلی تکلیف نہیں ہوگی۔